جنرل ضیاء الحق بائی پیر محمد۔ میں نے اپنی زندگی میں انہیں کبھی رات کے 1:30 بجے سے پہلے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کبھی سوئے ہوں تو شاید کرسی پر کبھی بیٹھے بیٹھے سو گئے ہوں۔ باقاعدہ تیار ہو کر سوتے، چارپائی پر لیٹتے۔ میں نے انہیں کبھی 1:30 بجے سے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ سوتے تھے کہ نماز وغیرہ کے لیے اٹھتے تھے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر آنکھ لگا لیتے تھے، اسی لیے انہیں دفتر جاتے وقت چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تھی۔ نوشہرے سے وہ راولپنڈی آئے تھے، پھر یہاں سے دوبارہ نوشہرے گئے۔ ان کے پاس صرف ایک سائیکل ہوتی تھی، اسی پر دفتر جاتے تھے۔ میں یہ سائیکل دفتر سے واپس لے کر آتا تھا اور اس پر جا کر شہر سے سودا وغیرہ لاتا تھا۔ اس کے بعد ان کو واپس کر آتا۔ وہ اسی سائیکل پر گھر واپس آتے۔ ان کا انداز اپنے جیسا ہی تھا۔ سائیکل کہیں پنکچر ہو جاتی تو اس کو ساتھ لے آتے یا کبھی وہیں چھوڑ آتے یا کسی اور کے سپرد کر آتے۔ وہ مغرب کی نماز عام طور پر گھر آ کر پڑھا کرتے تھے۔ گھر آتے تو مجھ سے پوچھتے، بیگم صاحبہ سے پوچھتے کہ بچوں نے غسل کیا ہے یا نہیں۔ پہلے ایک بچہ تھا، بعد میں بچی بھی ہو گئی تھی۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ بچے نہائے نہیں ہیں تو وہ ان کو اٹھاتے اور نلکے کے نیچے بٹھا دیتے، ان کو نہلاتے۔ بعد میں ہتھ ریڑھی پر بچوں کو بٹھاتے، بیگم صاحبہ بھی ساتھ ہوتی۔ وہ گھر سے باہر نکلتے، پیدل دور تک کا چکر لگا کر آتے اور ضرورت کی اشیاء بھی خرید لاتے۔ واپس آ کر بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے، گپ شپ لگاتے، پھر پڑھنا شروع کر دیتے۔ زیادہ تر ان کے پاس اس وقت دینی کتابیں ہوتی تھیں، فوجی کتابیں بھی ہوتی۔ وہ دیر تک پڑھتے رہتے۔ کئی بار مجھے انہوں نے کہا کہ صبح 4:30 بجے یا 5 بجے جگا دینا۔ میں انہیں جگانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے پاس وہاں ہاتھ کی ٹیک لگا کر سوتے ہوئے پایا۔ صبح اخبار وغیرہ پڑھنے کے بعد چائے کی ایک پیالی پیتے تھے۔ وردی لگا کر آتے تو ناشتہ کرتے۔ اس وقت صرف ایک ٹوسٹ لیتے، کبھی کبھی اس پر مکھن لگا لیتے۔ لیمو والی چائے کی ایک پیالی پیتے، دودھ عام طور پر نہیں ڈالتے تھے، لیمو ہی سے کام چلاتے تھے۔ آخر تک یہی رہا، ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک، کپتان سے لے کر صدر تک ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ شلوار قمیض، وہ ٹوپی، کسی چیز میں ایک بال کا فرق نہیں آیا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ دفتر میں کبھی کوئی ہلکی پھلکی چیز منگوا لیں تو وہ دوسری بات تھی، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چھٹی والے دن کے علاوہ میں نے انہیں دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شروع ہی سے وہ رات کا کھانا دیر سے کھاتے تھے، 10 بجے کے قریب خبریں وغیرہ سن کر۔ ہر طرح کے لوگ تھے، مذہبی قسم کے دوست بھی تھے اور فوجی قسم کے بھی۔ کئی بار میں نے دیکھا ان کے دوست بیٹے تاش کھیل رہے ہیں لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ کبھی قضا ہو سکتی تھی کہ گھر پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی تو مغرب کی نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن نماز اور وہ چھوڑ دیں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ روزے کے بھی سختی سے پابند تھے، گرمی ہو سردی ہو، دورے پر ہوں گھر پر ہوں، کچھ ہو جائے روزے کے چھوڑنے کا سوال ہی نہ تھا۔ میری ہمت جواب دے جاتی تھی لیکن ان کی ہمت پہاڑ کی طرح تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آ گیا تھا اور ان کو بھی میری عادت کچھ پسند ہی ہوگی۔ میری عادت یہ تھی میرے خیال میں کہ میں کوئی فالتو بات نہیں کرتا۔ جب تک مجھے بلایا نہ جائے میں نہیں آتا، جب تک بات نہ کی جائے میں نہیں بولتا۔ کبھی ان کو موقع نہیں مل سکا مجھ سے یہ کہنے کا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ میں اپنے آپ اپنی روٹین سے اسی طرح کام کرتا تھا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ان کے ساتھ
جو آدمی بھی نوکری کرتا وہ نوکر سمجھ کر کام نہیں کرتا، اپنا گھر سمجھ کر کام کرنے لگتا۔ میں بھی ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس طرح کام کرتا رہا ہوں کہ ان کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان کو یہ نوبت آج تک نہ آئی کہ یہ کام کر دو۔ میں ان کے مزاج کو سمجھتا تھا اور اس کے مطابق کام کرتا جاتا تھا۔ شاید 1953 کی بات ہے، ہم مری روڈ پر رہتے تھے۔ یہاں ان کا اپنا گھر تھا جو کلیم میں ملا تھا، اس میں رہتے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس موسم میں پانی وہاں بہت کم آتا تھا۔ مکان کے ساتھ سرونٹ کوارٹر بھی تھے۔ باہر ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی، سرونٹ کوارٹر والے اس سے پانی بھرتے تھے۔ کئی بنگلوں کے کوارٹروں والے اس سے پانی بھرنے آتے تھے۔ باہر کا نلکا کھلا ہوتا تو اندر بہت کم پانی آتا۔ اندر پانی کی بے حساب تکلیف تھی۔ میں نے ایک دن باہر کے نلکے کو تالا لگا دیا تاکہ اندر لوگوں کو پانی کی تکلیف نہ ہو۔ تالا لگایا تو 2 دن صاحب دیکھتے رہے۔ تیسرے دن بڑی حیرانی سے پوچھنے لگے کہ پانی کو آج کل کیا ہو گیا ہے، بڑے زور سے آ رہا ہے۔ میں نے اپنی استادی کی داد لینے کے لیے ان کو ساتھ لیا اور باہر نلکے پر پڑا ہوا تالا دکھایا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ میں شاباش لینے کے چکر میں تھا۔ انہوں نے تالا دیکھا تو رنگ ہی بدل گیا۔ ایک بڑا سا پتھر وہاں پڑا تھا، اس کو اٹھایا اور تالے پر دے مارا۔ تالا توڑ دیا اور مجھے کہا کہ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کافی سے زیادہ غصہ کیا۔ میں ڈر کے مارے چلا گیا۔ رات کو مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، میں تو ایک میجر صاحب ہوں، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، مجھے ضرورت پڑے تو پانی قیمتاً حاصل کر سکتا ہوں، پانی والی گاڑی منگوا کر کام چلا سکتا ہوں۔ یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ تم نے ایک میری خاطر سب کا پانی بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ بند تو نہیں کیا، 2 گھنٹے کے لیے تالا کھول دیتا تھا، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے گئے کہ پانی نہیں ہوگا تو میں نہائے بغیر بھی سو جاؤں گا، پنکھا چلا لوں گا، مجھے نیند آ جائے گی۔ لیکن جن کے یہاں بجلی بھی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ اپنے سے بڑے کو تکلیف دے نہیں سکتے، پھر چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی جرت کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہ لگی۔ میں ہر درمی میں تھا، دلی دل میں ان پر غصہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا اور بات سمجھانے کے بعد کہنے لگے، کئی دنوں سے چھٹی پر گھر نہیں گئے ہو۔ انہیں پتا تھا کہ میں چھٹی سے خوش ہوتا ہوں۔ میں نے غصے سے کہہ دیا کہ نہیں جاؤں گا، مجھے چھٹی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پھر کہا تو میں نے بات بنا دی کہ پیسے نہیں ہیں، تنخواہ ملے گی تو جانے کی سوچوں گا۔ اس پر اپنی جیب سے پیسے دیے، 10 روپے یا شاید 20 روپے، اور چھٹی دے دی کہ جاؤ گھر ہو آؤ۔ پہلے تو 1-2 ملازم ہی ہوتے تھے، بعد میں اضافہ ہوا۔ کسی ملازم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو مجھے بلا کر کہہ دیتے۔ میں اگر کسی کو ڈانٹتا تو منع کرتے کہ نہیں، ایسے نہیں کہتے، ایسے بات نہیں کرتے۔ کہتے دیکھو پیر محمد، تمہارے سے بھی غلطی ہوتی ہوگی، جب میں تم سے ایسے بات نہیں کرتا تو تم دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے کہ 35 سال کے دوران میں نے اس گھر میں لڑائی نہیں دیکھی۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو میں نے آپس میں تلخی سے گفتگو کرتے نہیں پایا، نہ ہی بچوں کو ڈانٹنے کی عادت تھی۔ بچوں کو ٹوکتے کم تھے، ان کے سامنے اپنا نمونہ پیش کرتے تھے۔ بچوں کو نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کیا، ان کے سامنے اپنی مثال پیش کرنے کے قائل تھے۔ پریکٹیکل ان کے سامنے کرتے تھے، بس بچوں کو عادت پڑ گئی، وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ ان کی والدہ قریباً ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ وہ کسی اور جگہ ہوتی تو ان کو لے کر آتے، میں بھی انہیں لینے جاتا تھا، ان کی حد درجہ فرما برداری کرتے۔ جناب، ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب کے رشتہ دار ہوں یا بیگم صاحبہ کے، ان میں سے کسی کو میں نے
نماز چھوڑتے نہیں دیکھا۔ صاحب کے بھائی اور بہنیں بھی اور بیگم صاحبہ کے بھی نماز کی پابند بیگم صاحبہ بھی بہت تھیں۔ ان کے والد ڈاکٹر نور محمد صاحب ایک زمانے میں یوگنڈا سے آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہم مری روڈ پر رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن میں مکان بنوا رہے تھے۔ صبح پیدل جاتے، دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے پیدل آتے، پھر جاتے اور شام کو پھر واپس آتے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا تو مسجد میں رک جاتے۔ میں کبھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ نماز پڑھے بغیر آگے نہ جاتے تھے۔ نماز اس فیملی کی روٹین میں ہے، گھٹی میں ہے۔ صدر صاحب تو زیادہ ہی ملا تھے، لیکن بے نمازی ان کے یہاں کوئی نہیں۔ والدہ سے بڑی محبت تھی، ان کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پرانی بات ہے، جب دفتر سے گھر آتے تو گیٹ پر پہنچتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کرتے، بیبی جی نے روٹی کھا لی؟ والدہ کو بی بی جی کہتے تھے۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تب بھی گھر میں داخل ہو کر پہلے ان کے پاس جاتے، ان کو مل کر بچوں اور بیگم صاحبہ کے پاس آتے تھے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، اس گھر کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہاں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا فضل ہے اس گھر پر، یہاں کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ کم و بیش یہی صورت تھی۔ اتنا پیار کرتے تھے بچوں سے کہ بے حساب۔ ایک دن اعجاز کو میں اسکول لے کر گیا۔ اس نے رو رو کر کوئی بہانہ بنایا اور کہا اسکول لے کر نہ جاؤ۔ میں نے بات مان لی اور اسے واپس لے آیا۔ اگلے دن پھر اسکول لے جانے لگا تو اس نے راستے میں رونا شروع کر دیا، مجھے اسکول نہ لے جاؤ۔ میں نے سوچا یہ بری بات ہے، روز روز ایسی فرمائش نہیں ماننی چاہیے۔ میں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور زبردستی اسکول لے گیا۔ واپس آ کر میں نے صاحب کو بتا دیا کہ اسکول جانے پر تیار نہیں ہوتا، مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس پر صاحب اس کے اسکول گئے، مجھ سے بات کی، ان سے پوچھا یہ پڑھائی میں کمزور تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ مس نے بتایا تھا کہ اردو میں تھوڑا کمزور ہے۔ یہ سب کیا، اس طرف توجہ دی، لیکن اعجاز سے کچھ نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں گئے۔ اس کے بعد اس کے لیے استاد رکھا۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے بچوں کو میری موجودگی میں کبھی مارا پیٹا نہیں۔ بچے ان سے بہت ڈرتے تھے، ان کا بڑا رعب تھا۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتے وہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے۔ بچے ان کو دیکھتے گئے اور ان کے راستے پر چلتے گئے، ان کے مزاج کو اپناتے گئے۔ بچے مجھے چاچا بھی کہتے تھے اور پیر محمد صاحب کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن کبھی اوئے پیر محمد یا اے پیر محمد کہہ کر نہیں بلایا۔ یہ ملازم والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنا بڑا سمجھتے تھے اور اسی طرح احترام کرتے تھے۔